بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس سے پہلے آپ کو موضوع دیا جا چکا ہے آج کے متعلق، جو کہ آخرت کی روشنی میں جو ہمارا سب سے بڑا جدید چیلنج ہے اس وقت، پوری امت کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے بھی، اور وہ الحاد اور مادہ پرستی کا چیلنج ہے۔ اور یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس کو آپ ایتھیزم اور میٹیریلزم انگلش میں کہہ سکتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ایتھیزم بیسڈ میٹیریلزم۔ یہ پورا ایک نظام ہے، نظام معیشت ہے، نظام سیاست ہے، سماجی نظام ہے، اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، نبوت کا زمانہ، اس زمانے کا چیلنج کیا تھا۔ اگر ہم گہرائی میں جائیں تو آج کا چیلنج اور اس وقت کا چیلنج نوعیت کے لحاظ سے دونوں ایک ہیں، ان میں کوئی خاص ایسا فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو نبی علیہ السلام اور نزول قرآن کے زمانے میں چیلنج تھا وہ شرک تھا۔ پورے عرب ہی میں نہیں، اس وقت پوری دنیا میں جو نظام غالب تھا وہ شرک پر مبنی تھا، اور یہ شرک اپنے لحاظ سے کچھ مختلف بھی تھے، ان کی شکلیں مختلف تھیں۔ اور اس زمانے میں روم اور ایران جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ان کا شرک الگ تھا، عربوں کا شرک الگ تھا، اہل کتاب کا شرک الگ تھا۔ لیکن یہ اس زمانے میں بہت بڑا چیلنج تھا، اور یہ تمام انبیاء کے لیے یہی چیلنج رہا ہے، شرک کا نظام۔ اور حالانکہ جو عرب اور خطہ حجاز ہے، اسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے عظیم فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا تھا، اور یہاں پر کوئی شرک نہیں تھا۔ لیکن تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے 400 سال پہلے اسی حجاز میں ایک قبائلی لیڈر تھا کہ جس کا نظام چلتا تھا اور جس کا اثر رسوخ تھا، اور بعض روایات میں اسے حجاز کا حکمران بھی کہا گیا ہے، عمر بن لہی۔ اس کی وجہ سے 2 مصیبتیں عرب میں پیدا ہوئیں، عمر بن لہی کی وجہ سے۔ پہلی مصیبت شرک کی تھی کہ شرک اسی نے پھیلایا، اس سے پہلے توحید تھی، کوئی شرک نہیں تھا حجاز میں۔ اور یہ شخص گیا بلاد شام، اس زمانے میں سیریا، اور وہاں مشرک قبائل سے متاثر ہوا، ان کی بت پرستی سے متاثر ہوا، اور کچھ بت اٹھا کر لے آیا، کعبہ کے اندر رکھ دیے، صفا مروہ پر رکھ دیے، لوگوں کو حکم دیا کہ ان کا احترام کیا جائے، اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ شرک اور بتوں کی پرستش، پیگنزم، یہ سسٹم میں داخل ہو گیا۔ وہ توحید متاثر ہو گئی، حتیٰ کہ متاثر تو کیا ہونا تھا، وہ مکمل طور پر پس منظر میں چلی گئی قرآن کے مطابق۔ اور دوسری مصیبت عمر بن لہی کی وجہ سے جو نازل ہوئی عرب پر، حجاز پر، وہ آخرت کا انکار تھا۔ یہ شخص آخرت کا بھی منکر تھا، اور اس لحاظ سے ابھی جو میں نے کہا کہ موجودہ چیلنج الحاد ہے، شرک جو ہے نا، یہ ہاف الحاد تھا، اور اس زمانے میں پورا الحاد بھی تھا، مکمل ایتھیزم بھی تھا نزول قرآن کے دور میں۔ اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا اور قرآن کو پیش کیا، قرآن چونکہ شرک کے خلاف تھا، قرآن کا بنیادی پیغام ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ واحد، اسی کی پرستش کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اور شرک کو تو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑنا تھا۔ اور جب توحید کا پیغام دیا گیا تو توحید کے اندر جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں بہت ہی زیادہ گریٹلی اور گہرائی کے ساتھ پیوست تھی، اٹیچ تھی، اس کے اندر رسالت کا تصور، تمام رسولوں کو ماننا، آخری نبی کو، اور بالخصوص آخرت کو،
کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ اب اسی کے اوپر سب سے زیادہ تعجب اہل عرب نے کیا کہ انسان مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اللہ کی توحید کے اور اللہ کے وجود کے قائل تھے، اور خود قرآن کریم کی آیات ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ یہ آیتیں بہت سی صورتوں میں ریپیٹ کی گئی ہیں اسی انداز میں، انہی الفاظ کے ساتھ۔ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ اس پوری کائنات کو، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ جواب میں کسی بت کا نام نہیں لیں گے، بلکہ فوراً جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے۔ اس بات کو وہ جانتے تھے یہ تمام مشرکین۔ لیکن آخرت کا انکار یہ اس لحاظ سے یا تو پورا الحاد بن جاتا ہے، ایتھیزم یا ہاف۔ اور میں نے گزشتہ اپنی اس لیکچر میں، بیان میں، یہ اس بات کی وضاحت کی تھی کہ آخرت کو اگر اڑا دیا جائے، آخرت کے عقیدے کو، کہ آخرت نہیں ہے اور کوئی جزا اور سزا نہیں ہے، تو پھر خود اللہ تعالیٰ کی ذات کے ماننے اور نہ ماننے کا سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ برابر ہے، آپ خدا کو مانیں یا نہ مانیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سارا فائدہ آخرت کی وجہ سے ہے، جو کچھ بھی ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے آخرت پر زیادہ زور دیا ہے۔ مثلا آج اس حوالے سے، اس چیلنج کے حوالے سے مجھے جو بات کرنا ہے وہ یہ تو ویسے قرآن کریم میں متعدد مرتبہ مختلف آیتوں میں اور صورتوں میں اس تھیم کو ریپیٹ کیا گیا اور اس سے تکرار کے ساتھ پیش کیا گیا۔ میں سورہ قاف اس کی آیت نمبر 42 کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید، کہ انہوں نے، یعنی منکرین نے، اس بات پر انتہائی تعجب کیا، حیران ہوئے کہ ایسا شخص ان کے اندر نبی کے طور پر، نبی کی حیثیت سے آ گیا ہے ان کو ڈرانے کے لیے، جو انہی جیسا انسان تھا۔ پہلے تو اس پر انہوں نے تعجب کیا کہ کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ فرشتہ ہوتا، اور اس کے بعد انہوں نے اس پر زیادہ تعجب کا اظہار کیا کہ جب ہم مر چکے ہوں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی اور ہم مکمل طور پر مٹی میں مل چکے ہوں گے، اس کے بعد کیسے ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ کھڑا کیا جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اور اسی طرح سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 78، اس کے اندر اس بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ یہ منکرین کے حوالے سے ہے کہ کون ہے جو ان ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ سکے اور انسان کی شکل میں زندہ کر سکے، جب کہ وہ مکمل طور پر بوسیدہ ہو چکی ہوں گی اپنی قبروں میں، بلکہ ختم ہو چکی ہوں گی۔ ان کو، یعنی ان کے لیے یہ ممکن تھا تصور کرنا کہ انسان مرنے کے بعد زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے دو لحاظ سے دیا ہے قرآن کریم میں، دو لحاظ سے، اور یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج بھی وہی آرگیومنٹ جدید ایتھیزم اور جدید تہذیب اور اس کے فکر کے مقابلے میں یہی فرش ہے، اور اسی کو پیش کیا گیا ہے جو اس زمانے میں تھا اور قیامت تک۔ یہ قرآن کا کمال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے اندر قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ ان کو کہہ دو کہ اس مرے ہوئے انسان کو اور ختم ہو چکی جو ہڈیاں ہیں، ان کو وہی ذات زندہ کرے گی کہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، جبکہ یہ عدم میں تھے، ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کسی چیز کو انوینٹ کرنا، تخلیق کرنا، یہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ جب وہ تخلیق ہو جائے تو اس کا حیولہ، اس کا نیگیٹو، اس کی شکل سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ ہی ہے دوبارہ ان کو ذمہ، اور اللہ تعالیٰ وہ بکل خلق علیم، اور اللہ تعالیٰ اپنی ہر تخلیق کو، اس کے ہر جز کو وہ جانتا ہے، اور اس کے پاس یہ قدرت ہے۔ یہ یہاں پر ان کا ایک جواب یہ دیا گیا، اور اسی طرح دوسرا جواب جو ہے وہ اسی سورہ قاف کے اندر بل علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ یہ ہم زندہ کریں گے ان تمام ہڈیوں کو، تمام انسانوں کو، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہر جز کو جو مٹی کے اندر جا کر ختم ہو جاتا ہے وہ کہاں پڑا ہے۔ آج کے اس جدید دور کے اندر ایسی مشینیں، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس کے بہت سے مظاہر آج بھی آ چکے۔ قرآن کے نزول کے زمانے میں ان لوگوں کے لیے یہ سادہ سی بات تھی،
یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت ہے، مگر آج ہمارے لیے وہ سادہ بات نہیں ہے، وہ سائنٹیفکلی اس کے بہت سے مظاہر سامنے آ چکے ہیں۔ یہ اس کا پہلا جواب ہے، یعنی پہلا انداز ہے جواب دینے کا اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جس طرح اس نے انسانوں کو پیدا کیا عدم سے، آؤٹ آف نتھنگ، جب کہ کوئی وجود نہیں تھا، اور وہ تم مانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اب وہی اللہ جو ہے نا وہ مارنے کے بعد ان کو زندہ کر سکتا ہے۔ دلیل اسی کے اندر عقلی ہے، ریشنل، منطقی دلیل ہے، اور یہ ایک انداز ہے، اس لیے کہ اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے مختلف انداز میں دلائل کے ساتھ، لیکن میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا ہے۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے قرآن کے جواب دینے کا، وہ مظاہر کائنات سے ہے، اس زمین کے سے ہے کہ جس کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ وہ رات دن کو دیکھ رہے تھے، مثلا ان کے اندر یہ تھا کہ زمین کو اللہ تعالیٰ جب مردہ ہو جاتی ہے تو بارش کے لیے زندہ کرتا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ فاطر، اس کی آیت نمبر 9 بہت اہم ہے، اور اس کے اندر فرمایا گیا واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا، وہ اللہ ہی ہے کہ جو بادلوں کو چلاتا ہے اپنی خاص طاقت کے ساتھ، اور وہ ہواؤں کو چلاتا ہے، ہواؤں کا نظام اس کے پاس ہے، اور یہی ہوائیں پھر بادلوں کو اٹھا کر چلتی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں نا یہ سسٹم، فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر یہی جو ہوائیں ہیں وہ بادلوں کو لے کر ان زمینوں کی طرف اور ان حصوں کی طرف جاتی ہیں جو مکمل طور پر خشک ہو چکے ہیں۔ زمین جب خشک ہو جاتی ہے تو وہ ایک لحاظ سے مردہ ہوتی ہے۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس بارش کے ذریعے ہم اس مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، اس کے اندر فصل اگتے ہیں، گھاس ہوتا ہے، ہر قسم کی نباتات ہے، جڑی بوٹیاں ہیں، بارش کے ذریعے اگتی ہیں، کہ جس کے اندر تمہارے لیے رزق ہے۔ اب اس پورے نظام کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک النشور، اسی طرح مرنے کے بعد زندہ ہوگا قیامت کو۔ یعنی یہ ایک عقلی دلیل جو ان کے مشاہدہ میں تھی، اس لیے کہ وہ لوگ کسان بھی تھے اور زمین کے اس معاملے میں وہ پوری طرح واقف تھے۔ پھر ان کے سامنے دوسری دلیل پیش کی گئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ جو آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ بذات خود اس پر اگر غور کیا جائے، اس تخلیق پر، پھر اس کے اندر رات اور دن کا جو الٹ پھیر ہے اس پر اگر غور کیا جائے، واختلاف اللیل والنہار، اسی کے اندر لآیات لأولی الالباب، جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں اور جو لوگ صاحب عقل ہیں ان کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اب اس زمانے میں جو دہریہ بھی تھے، مثلا یہاں سورت جاسیہ کے اندر اس کی آیت نمبر 24 کے اندر وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، انہوں نے یہ کہا کہ ہماری یہی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے مرنے کے بعد، اور ہمیں جو چیز مارتی ہے، موت دیتی ہے، وہ زمانہ ہے، یہ زمانہ خدا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر دوسرے لوگ آ گئے، مشرکین تو خدا کو مان رہے تھے، یہ لوگ کم تھے اس زمانے میں، نزول قرآن کے زمانے میں، مگر مکمل دہریت موجود تھی، کمپلیٹ ایتھیزم۔ یہ آیت اور اس جیسی دوسری آیات بھی قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، مگر یہ بات کسی علمی تحقیق پر مبنی نہیں ہے، باقاعدہ ریسرچ پر، انہم الا یظنون، یہ لوگ اندازہ کر کے اپنے گمان کی بنیاد پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں اور کوئی خدا نہیں ہے۔ یہاں پر خدا کا انکار بھی آ گیا۔ ان سب کے لیے وہی جو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کائنات کے اندر نشانیاں ہیں، ان پر غور کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک نکتہ ہے کہ آج سے یعنی تقریباً 1500 سال پہلے جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، اس دور میں یہ ترقی نہیں تھی سائنس کی، علوم اور فنون کی، ٹیکنالوجی کی، جس میں سے آج ہم گزر رہی ہیں۔ اس دور کے لوگوں کے لیے یہ جو نشانیاں، یہ جو دلائل تھے، یہ سمپل انداز میں تھے، سادہ انداز میں وہ اس سے اندازہ کر سکتے تھے۔ لیکن آج اگر اب یوں کہیں کہ اس پوری کائنات کے اندر جو نشانیاں
سائنس کی وجہ سے اور اس ترقی کی وجہ سے انکریڈیبل ناقابل تصور آ چکی ہیں، یا زمین کیسے جو ہے نا ایک مردہ ہے اور پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے بارش کے ذریعے اور اس میں سے زندہ فصل نکلتی ہے یا نباتات، اس کے اوپر باقاعدہ دا سائنس آف بیولوجی، سائنس آف فزکس، اس کے اندر اس کے اتنے تجربے ہیں کہ اگر جو لوگ ان علوم کے ساتھ وابستہ ہیں اگر وہ یہاں پر آ کر ایکسپلین کرنا شروع کر دیں تو ہمارے اوپر ایک روحانیت تازہ ہو جائے گی ان آیات کی وجہ سے، کہ وہ باقاعدہ اسی طرح جو ایک انسان زندہ ہوتا ہے زمین اسی طرح زندہ کرتی ہے، کہ ان علوم کے اندر آج ترقی نے اس کو واضح، جو قرآن نے تو اس زمانے میں تو لوگوں کو ترقی نہیں تھی نا، سادہ بات تھی ان کے لیے، اس سادہ بات کے اندر بھی بہت بڑی بات تھی غور و فکر کی۔ آج وہ اس طرح سادہ نہیں ہے، آج اس کی اتنی ایکسپلانیشن ہو چکی ہے، ہمارے سامنے آ چکی ہے، انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان آیات کو اور دلائل کو کتنے منظم اور کتنے ویل آرگنائزڈ انداز میں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا انہیں بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر چونکہ یہ ساری چیز ان کے مشاہدات کے متعلق تھی، پھر ان کی یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں اس چیلنج کی کہ موجودہ چیلنج کے یہی جوابات ہوں گے اور لوگوں نے اس پر تحقیق کی، اس پر پہنچ چکے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ نے دی سورہ الروم میں آیت نمبر 27 وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ وہی اللہ کی ذات ہے کہ جس نے تخلیق کی ابتدا کی، یعنی جس نے انسانوں کو عدم سے پیدا کیا۔ یہ اردو زبان کا محاورہ ہے اوردم سے، اگر ہم انگلش میں کہیں گے تو اس کو کہیں گے کہ He created the whole of humanity, all human beings, everything، بلکہ ان کے علاوہ بھی یہ جو نباتات ہیں اور جنات وغیرہ تمام مخلوقات ہیں جتنی بھی آپ شمار نہیں کر سکتے، آؤٹ آف نتھنگ، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ اسے وجود میں لے آیا۔ اسے کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تخلیق کی ابتدا کی، اسے انوینٹ کیا وجود میں، ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے ختم کرنے کے بعد، قیامت سے پہلے سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو اس سے پہلے انسان مر رہے ہیں اس سے پہلے بھی اب، اور آپ ان کے لیے تو عدد ہی نہیں ہے جتنے انسان اب تک مر چکے ہیں، یہ تو بلین ٹریلین سے بھی مسئلہ آگے جا رہا ہے۔ ثم يعيدُهُ، پھر اسی قدرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کرے گا۔ یہ قدرت اللہ کی ختم نہیں ہوئی جو پیدا کرنے کی تھی، وہ موجود ہے، اور اسی قدرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ پھر اگلی بات جو ہے نا اس میں بہت اہم ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور دوبارہ زندہ کرنا یہ زیادہ آسان ہے بنسبت پہلی مرتبہ زندہ کرنے سے، کہ جب کوئی چیز وجود میں ہی نہیں تھی۔ اور اس بات کو بھی وہ لوگ جانتے تھے، ان میں بڑے بڑے کاریگر تھے، اس زمانے کے اندر بھی بڑے کاریگر تھے جو بڑی بڑی چیزیں تیار کرتے تھے، یعنی جو مطلب کارپینٹر، ترکھان تھے یا لوہار تھے اس قسم کے، اور ان کو دیکھتے ہوئے سب لوگوں کا ذہن یہی تھا کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، فرام نتھنگ، اور اس کو کریٹ کرنا، یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت کہ وہ کریٹ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اسے دوبارہ بنایا جائے۔ آج تو اتنے زیادہ لوگوں کے ذہن ہیں، ہمارے نوجوانوں کے بھی، یا آج کے، وہ فوری طور پر کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کا وہ مصنع تیار کر دیتے ہیں فوراً۔ ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے، ایسی ایسی ایجادات ہیں۔ اب اللہ کے متعلق تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی جو عقل ہے، دانائی ہے اور قدرت ہے، وہ ناقابل تصور ہے جب انسان کی اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ ہمارے آج کے لیکچر کا پہلا حصہ تھا کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ شرک تھا، اور اس کے اندر الحاد بھی تھا، کامل الحاد بھی تھا، خدا کے وجود کا انکار اس شکل میں، اور ہاف الحاد بھی تھا کہ خدا کو مانا جاتا تھا لیکن قیامت نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ ایسا چیلنج تھا کہ تمام انبیاء کو رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو رہا بعد پہ، لیکن پھر اسلام نے، قرآن کی برکت نے، اہل اسلام نے، کہ جس تحریک کا آغاز صحابہ سے ہوا، پھر ان کے شاگردوں نے
ایسی تحریک پیدا کی کہ اسلام کی برکت سے، توحید کی برکت سے شرک مٹا۔ مکمل طور پر تو نہیں مٹ سکتا، خود مسلمانوں میں بھی موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں، بہت سی دوسری اقوام میں شرک موجود ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑے چیلنج کی حیثیت سے ختم ہو گیا الحمدللہ۔ اس معنی کے اندر شرک چیلنج نہ رہا جس معنی کے اندر اس دور میں تھا، لیکن اس کو ریپلیس کس نے کر دیا موجودہ دور میں؟ موجودہ دور میں ہمارے سامنے جو نظام ہے یہ ایتھیزم ہے اپنی اصلی شکل میں، خدا کے وجود کے انکار کی شکل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شکل میں بھی ہے کہ یہ ایک میٹیریلزم ہے، ایک پوری تہذیب ہے کہ جس کا نظام الحاد پر ہے، ایتھیزم بیسڈ میٹیریلزم کہ جس میں سرمایہ دارہ نظام ہے۔ یہ پورا ایک نظام ہے، یہ نظام سیاست ہے، نظام معیشت ہے، اور اس کو آپ ایک پورے سسٹم کے طور پر لے سکتے ہیں کہ جو پوری دنیا پر غالب ہے، اور اس وقت انسانیت کے لیے یہی ایتھیزم اور میٹیریلزم سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اب میں اختصار کے ساتھ، چونکہ آخری ایسا کی طرف جانے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ اس کی بھی ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہے۔ جس طرح کہ جو پہلا چیلنج تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اور اس کا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے پیش کیا اس شرک کا، وہ کیسے شروع ہوا، کس شخص نے اس کو ایجاد کیا تھا، یہاں بھی جو موجودہ چیلنج ہے اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اور یہ آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں کہ اس یورپ کے اندر ایک دور تھا جسے قرون مظلمہ کہا جاتا ہے، ڈارک ایجز، میڈیول پیریڈ کہتے ہیں اس کو، ڈارک ایجز اور میڈیول پیریڈ۔ اس زمانے میں ایک علمی تحریک شروع ہوئی یہاں پر، یعنی اس کے اندر سائنس، ٹیکنالوجی، دیگر فلسفہ کے علوم میں لوگ مفکرین سامنے آئے۔ یہ مفکرین مسلمانوں کے شاگرد تھے۔ یہ تاریخ ذرا لمبی ہے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں سے یہ سارے علوم حاصل کیے۔ اس دور میں مسلمان غالب قوت تھے، علوم اور فنون یہ میراث مسلمانوں کے پاس تھی۔ اب ان لوگوں نے وہ میراث مسلمانوں سے پڑھی، ان سے سیکھی، ان سے حاصل کی، اور اس کے اندر مزید ترقی ہوئی، مزید ریسرچ کی۔ یہ پوری ایک تاریخ ہے، اور اس کے نتیجے میں جتنے پرانے نظریات تھے، جو سائنسی نظریات، جو فلسفیانہ، وہ سب کے سب فرسودہ ہو گئے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے، اور نئے نظریات سامنے آ گئے تمام۔ اب اس کے اندر ایک مصیبت یہ ہوئی کہ جسے قرآن نے تحریف کہا ہے عیسائیت کے حوالے سے بائبل میں۔ عیسائی علماء نے چونکہ اس زمانے کے، اس دور میں جو یونانی نظریات تھے پرانے، ان کو بائبل کا حصہ بنا دیا تھا، اس لحاظ سے کہ یہ بھی خدا کے کلام کا حصہ ہے، حالانکہ ان کے اپنے نظریات تھے۔ لیکن یہ جو تحریک اب شروع ہوئی یورپ میں، اور یہ تحریک یہ 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی کے اندر یہ بڑے عروج پر ہوئی، تو عیسائیت نے اس کو دبانا چاہا، اس لیے کہ چرچ کا اقتدار تھا، اور جو اس زمانے میں کنگ شپ تھی مونو کی، وہ چرچ کے ماتحت تھی اور چرچ کی سپورٹر تھی۔ اب چونکہ یہ جتنے بھی نظریات تھے وہ ٹکراتے تھے عیسائیت کے ساتھ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک بات میں کہوں گا کہ پرانے یونانی نظریات کے اندر یہ تھا کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اور زمین کھڑی ہے، اور زمین گول نہیں ہے، چپٹی ہے، یہ فلیٹ ہے۔ اس نظریے کو بائبل کے اندر خدا کے کلام کی حیثیت سے داخل کر دیا گیا تھا، اور اسی طرح بہت سے ایسے نظریات تھے کہ سائنس نے ان کو ثابت کر دیا کہ آج کے دور میں یہ غلط ہو چکے ہیں۔ اب چونکہ ان کے مذہب پر ضرب پڑتی تھی، اس کے اندر تو تحریف تھی، وہ خدائی مذہب تو تھا نہیں، یہ سارے ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے اندر بالکل اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، بائبل کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام کا بہت بڑا ایسا بھی باقی ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، مگر اس کے اندر تحریف ہے۔ انسانی کلام اور خدائی کلام گڑمڑ ہو چکا ہے، اور خدا کا کلام اپنی اصلی حالت میں بھی نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ قرآن اپنی اصلی حالت میں، اصلی زبان میں ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ نے خود چوز کیا ان الفاظ کو، اور قرآن کا ترجمہ خواہ وہ عربی زبان میں ہو، فارسی میں ہو، اردو یا انگلش، کسی بھی زبان میں ہو، ہم اس کو خدا کا کلام نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے خدا کے کلام کا ترجمہ ہے، دس از دا ٹرانسلیشن آف دا ورڈ آف اللہ ڈائریکٹ، کیونکہ اللہ کا کلام وہی ہے اسی زبان میں جو انہوں نے،
بڑا فرق ہے اس میں. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بلیغ تھے عربی میں، کوئی بھی ان کا مقابلہ عربی زبان میں نہیں کر سکتا تھا. افصح ابلغ تھے، سب مانتے، دشمن بھی. لیکن خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کلام، اپنی عربی کا معیار قرآن سے نیچے تھا. قرآن بہت بلند تھا. معجزہ ہے. تو اس لیے بائبل، تورات، انجیل، زبور یہ اس زبان میں موجود ہی نہیں ہے کہ جس زبان میں اللہ نے نازل کی اور اللہ نے وہ جملے خود چوز کیے. یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جیسے ہم انٹرفیتھ ڈائلاگ میں اپنے دوسرے جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ شروع ہوئی عیسائیوں کے درمیان، اور یہ جو جدید علمی تحریک تھی، چونکہ ان کے پاس اس وقت قوت تھی، انہوں نے اس کو کچلا، خوفناک طریقے کے ساتھ کچلا. حالانکہ وہ لوگ خدا کے قائل تھے، مذہبی تھے، کیونکہ مسلمانوں سے وہ پڑے ہوئے تھے، زیادہ تر عیسائی تھے. لیکن اتنے لوگ قتل ہو گئے، مفکرین اور سائنسدان. لیکن میں یہ ان کو داد دینا پڑے گی کہ وہ تحریک دبائی نہیں جا سکی. علمی تحریک تھی اور اس کو قوت ملتی رہی، یہاں تک کہ اس کا انجام کیا ہوا؟ عیسائیت کو شکست ہو گئی، چرچ کا اقتدار، حکومت ختم ہو گئی. اب جو جدید علمی تحریک تھی، یہ لوگ آ گئے، ایک جدید نظام آ گیا. مگر اس کے اندر ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہو، جو آج ہمارے لیے چیلنج ہے. یہ پس منظر ہے. وہ عیسائیت کی خوفناک غلطی تھی، تاریخی غلطی، کہ اس تحریک کو دبانے کی. انہیں تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ یہ غلطیاں ہیں. بائبل اپنی اصلی زبان میں نہیں ہے اس وقت کہ جس زبان نے اللہ نے نازل کیا تھا. ہوا یہ کہ اس سے ان لوگوں کو مذہب سے چڑ پیدا ہو گئی، مذہب سے متنفر ہو گئے اور الحاد کی طرف چلے گئے. اسی دوران میں پھر کچھ لٹریچر ہوا، مطلب کہ ڈارون کی تھیوری سامنے آئی. اس نے جلتی پر تیل کا کام تو کیا، بلکہ جلتی پر پیٹرول کا کام دیا اس نے. اس سے آگے، حالانکہ ڈارون نے خدا کا انکار کہیں بھی نہیں کیا اپنی اس کتاب کے اندر، ایوولوشن کا، تھیوری آف ایوولوشن نے کہیں بھی. لیکن وہ تھیوری تھی ہی ایسی کہ جو الحاد کی طرف رہنمائی کر رہی تھی. اس زمانے میں بڑے بڑے سائنسدان تھے جنہوں نے روکنے کی کوشش کی، نہیں، مذہب کے خلاف نہیں جانا چاہیے. یہ ہے. اب اس زمانے میں اگر اسلام اپنی قوت میں ہوتا، ہمارے علماء اس میں ہوتے تو وہ سمجھا سکتے تھے. اس لیے کہ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ ابھی تک سائنس نے جن چیزوں کو بھی، اور آئندہ بھی ایسا ہوگا، بطور حقیقت ثابت کیا ہے، قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے، اور وہ قرآن کے کہیں بھی خلاف نہیں ہے. اور اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو قرآن سے اس کی کچھ نہ کچھ یا روشنی ملتی ہے یا اس کے کچھ اشارات ملتے ہیں، کچھ بھی. اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس پر میں اس وقت گفتگو نہیں کروں گا، یہ الگ موضوع ہے. لیکن میں پس منظر بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو الحاد ہے، اس کے پیچھے یہ ہمارا یہ عیسائیت کی وہ غلطی تھی کہ ان لوگوں کو تمام مذاہب سے متنفر کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہر مذہب ایسا ہی ہوگا جیسا عیسائیت ہے. اسلام کے متعلق بھی وہی فتویٰ داغ دیا گیا، یہودیت کے متعلق سب کے. خیر باقی تو اس پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن اسلام بھی رگڑے میں آ گیا، وہ سکی نال سنی بھی سڑ دی، اس معاملے میں آ گیا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ 18ویں اور 19ویں صدی یہ مکمل الحاد کی، اس کے اندر لٹریچر ہوا کہ گاڈ از ڈیڈ، استغفر اللہ، خدا مر چکا ہے، کوئی خدا نہیں ہے. پھر چونکہ ان لوگوں کا اقتدار تھا، ہماری مصیبت یہ ہے کہ مسلمان زوال میں چلے گئے، اور پھر مسلمانوں کے اندر جو امامت کبریٰ پر جو لوگ فائز ہوتے ہیں وہ حکمران ہوتے ہیں. حکمران دماغ ہوتا ہے، وہ اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں. ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے محافظ بنیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کی جو صورتحال ہے. چونکہ اس زمانے میں یہ ہوا کہ چرچ کو اقتدار سے، حکومت سے، سیاست سے اور انتظامی معاملات سے نکال دیا گیا، مکمل چھٹی. اس کو چھٹی ہونا ہی تھی، چونکہ چرچ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی غلطیاں کی. مگر اسلام کا یہ معاملہ نہیں تھا. اسلام کا ایک پورا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اسلامی نظام پوری انسانیت کے لیے آج بھی رحمت ہے. قرآن کا نظام، اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، مگر اس لیول پر کہ جو اس وقت مغرب کا علمی لیول ہے، علمی اور فکری انٹیلیکچول لیول. اب صورت حال ہے کہ مغرب کا لیول یہ ہے علمی، چونکہ سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے لیول علمی اوپر چلا گیا ہے. قرآن کا لیول تو ناقابل تصور ہے، وہ اتنا بلند ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس اسلامی نظام کا.
مگر ہمارا اس وقت مذہبی طبقوں کا جو لیول ہے وہ بہت نیچے ہے. ویسٹ کا لیول یہ ہے اور ہم یہاں پر کھڑے ہیں, ہمیں یہاں تک پہنچنا ہوگا ان کو سمجھانے کے لیے. یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے. مگر میں اختصار کے ساتھ تھوڑا سا جم کر کے آگے جاؤں گا کہ 20ویں صدی کے آغاز میں ایک نیا فکری انقلاب پیدا ہوا الحمدللہ. اس لیے کہ انہی سائنسدانوں نے نئی کائنات کو دریافت کر دیا. کائنات نئی آ گئی. خود زمین کے اندر نئے نئے خزانے سامنے آئے. پہلا جو دور تھا وہ عالم کبیر کا تھا, میکرو ورلڈ کا. عالم کبیر میکرو ورلڈ کے اندر یعنی بڑے بڑے اجرام فلکی. لیکن یہی سائنس جب یہ مائکرو ورلڈ میں پہنچی, عالم صغیر میں, وہ ایٹم کا ایکسپلوژن ہوا, نئی کائنات, بلیک ہول, مسلسل کائنات. تو اس کے اندر ایسے کرشمے سامنے آئے انہی سائنسدانوں کے سامنے جو ملحدین تھے, کہ جو اس نتیجے پر پہنچے کہ جو اس سے پہلے جو 17ویں اور 18ویں اور 19ویں صدی کے اندر جو الحاد تھا کہ یہ کائنات جو ہے بے جان ہے, دس از جسٹ انینیمیٹ میٹر, کہ ہر چیز جو ہے انینیمیٹ میٹر سے, مادہ سے, بے جان مادہ سے پیدا ہوئی. یہ تھیوری ختم ہو گئی. جیسے کہ شروع میں تھیوری یہ تھی کہ زمین چپٹی ہے, فلیٹ ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے, اسی طرح یہ تھیوری بھی سائنسدانوں نے غلط ثابت کر دی. نہیں, کائنات جو ہے اس کے اندر جان ہے, اتنا ربط ہے, اتنی آرگنائزیشن ہے اس کائنات کے اندر کہ اس کے پیچھے ڈیزائنر, کریٹر موجود ہے. کریٹر کے بغیر, خدا کے بغیر نہیں آ سکتی. خدا کی طرف رجوع. اب وہ ساری چیزیں جو نا وہ پرانی یہ بہت بڑا فکری انقلاب تھا اور اس سے مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا تھا, وہ ہوا نہیں. یہ ایک حیرت انگیز تبدیلی تھی. میں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جا سکتا, صرف آپ کو مثالیں دوں گا چونکہ ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہیں. کہ اس کے اندر مثلا ڈاکٹر فریڈ ہوئل, یہ اس وقت کے اہم ترین سائنسدانوں میں سے ایک سائنسدان تھا, ڈاکٹر فریڈ ہوئل. اور اس نے ایک کتاب لکھی کہ جس کی بہت بڑی پذیرائی ہوئی, دا انٹیلیجنس یونیورس. اور یہ 1983 میں جب شائع ہوئی تو یہ علمی حلقوں کے اندر اس نے بڑا انقلاب پیدا کیا. اس نے یہ ثابت کیا کہ کائنات کے اندر جان ہے, بے جان مادہ نہیں ہے. ہر چیز کے اندر جان ہے, جاندار ہے, اور یوں ارتباط ہے اس میں. ارتباط سے مراد کہ ایسی آرگنائزیشن ہے ہر چیز کے اندر کہ اربوں سال سے یہ آ رہی ہے اور ایک نقطے پہ کہ ادھر ادھر نہیں ہوا فرق. یہ ممکن نہیں ہے کسی کریٹر کے بغیر. کوئی بہت بڑا کریٹر ڈیزائنر اس کے پیچھے موجود ہے, دا انٹیلیجنس یونیورس. اچھا, اس کے بعد یعنی اسی موضوع پر بے شمار لٹریچر سامنے آیا, لیکن میں سب کا تو آپ کو تعارف نہیں کروا سکتا. صرف اختصار کے ساتھ ایک کتاب کے جسے دا ایویڈنس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس, یہ 1958 میں یہ کتاب آئی. اس میں 40 سائنسدانوں کے, اہم جو ویسٹ کے سائنسدان تھے, ان کے ریسرچ جو پیپر تھے, یعنی تحقیقی مقالات 40, انہوں نے خدا کو ثابت کیا اور تمام نظریات کو رد کیا. نہیں, خدا کے بغیر یہ کائنات نہیں اور بیمان ہے, انسان بھی بیمان ہے اس کے اندر. اسی زمانے میں ڈاکٹر کارل ٹرول, یہ فزکس اور علم جغرافی, اس کے اندر یہ سب سے بڑی اتھارٹی تھا. یہ ملحد تھا, ایتھیسٹ. جب اس نے مطالعہ کیا کائنات کا تو اس کے بعد یہ خدا کی طرف اور مذہب کی طرف واپس آیا. اس کا ایک لیکچر تھا 1964 میں رائل ایلبرٹ ہال میں, بہت بڑا لیکچر جس میں تمام دنیا سے, صرف یہ نہیں کہ یورپ اور امریکہ, باہر سے بڑے بڑے جو سائنسدان تھے, سائنس کے جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے شرکت کی. یہ بہت زبردست لیکچر تھا ڈاکٹر ٹرول کا. اور ڈاکٹر ٹرول نے اس کے اندر بڑے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہو سکتی اور ہم مذہب کی تردید نہیں کر سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی عیسائیت نے کی, لیکن ہم ایک تعصب کی وجہ سے خدا کا انکار اور مذہب کا انکار نہیں کر سکتے. خدا اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس میں مختلف دلائل دیے, اس لیے کہ یہ بہت بڑی اتھارٹی تھی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ لیکچر, اس پر سوال جواب ہوتے ہیں.
لیکن اس کے بعد جتنے بھی سائنسدان تھے انہوں نے ڈاکٹر ٹرول کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ان کی بات کی تصدیق کی. کسی نے اختلاف نہیں کیا، سوالات کیے اپنی تشریح کے لیے، چیلنج نہیں کیا کسی نے بھی. یہ ریکارڈ کے اندر ہے. کوئی چیلنج نہیں کر سکا. جتنے بھی سوالات تھے صرف تشریح کے لیے تھے، علم کے لیے کہ اس کی وضاحت کی جائے، اس بات کی، اس نقطے کی وضاحت کی جائے. اور آخر میں سب نے جو ہے نا وہ بڑی مسرت کے ساتھ اور شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر ٹرول کے ساتھ ان سائنسدانوں نے ہاتھ ملایا. یہاں پر ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ مغرب کی سوسائٹی کے اندر جو خصوصیات ہیں ان کے اندر یہ بھی ہے، اہل علم کے اندر اور یہاں یہ باقی ہے کہ اگر آپ ان کے لیول پر ایک بات کو اچھے انداز میں لاجیکلی سمجھا سکیں پورے دلائل کے ساتھ، اس کی قوت بھی اور بات سمجھی جاتی ہے. اس کے علاوہ کئی مثالیں یہاں پر موجود ہیں. اب یہ سارا معاملہ یوں تھا کہ یہ لوگ کیسے متاثر ہوئے کہ 20ویں صدی کے آغاز کے اندر خدا کی طرف مراجعت اور خدا کی طرف جو ریٹرن تھا، یہ کیسے ممکن ہوا کہ کائنات کے اندر جو دلائل اللہ نے رکھ دیے تھے وہ موجود ہیں اور ان پر انہوں نے غور و فکر کیا، اگرچہ مسلمان کی حیثیت سے نہیں، ملحد کی حیثیت سے کیا، مگر وہ خدا کے دروازے تک پہنچے. اب مثلا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران، کہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور کریشن میں، رات اور دن کے یہ اس پھیر میں، یہ جو روٹیشن ہے، یہ جو سسٹم ہے، اس میں بہت بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں. اب دیکھیں اسی پر اسی نے خدا کی طرف مراجعت کی. دلیل وہی ہے. تقریباً 1500 سال پہلے جو ان ملحدین کو قرآن نے دلیل تھی، آج کے ملحدین اسی دلیل کی بنیاد پر خدا کی طرف آئے. قرآن فریش ہے، قیامت تک اسی طرح فریش ہے، کیونکہ یہ معجزہ ہے قرآن کا. اب اس میں مثلا میں سورت فاطر کی یہ آیت ہے، سورت ابراہیم کی، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیوں کو، سمندروں کو مسخر کر دیا تاکہ ان کے اندر تم سفر کر سکو، فائدے حاصل کر سکو. ذرا دیکھیے یہ اس دور میں مسئلہ تھا، آج کتنا آگے پہنچ چکا ہے سمندروں کا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، تمام دریاؤں کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے کنٹرول میں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اسی طرح چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر، تابع کنٹرول میں کر دیا، اور یہ اپنے اوربٹ کے اندر مسلسل جو ہے وہ گھوم رہے، چل رہے ہیں اپنے اس نظام کے تحت. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کو بھی تمہارے تابع کر دیا، تمہارے کنٹرول میں، علم میں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں وہ کچھ دے دیا گیا کہ جس کی تم نے خواہش کی، ابھی تمہارے تصور بھی میں نہیں ہے. یہ تو چند باتیں ذکر کی نا قرآن نے ان عربوں کے سامنے جو بالکل سادہ تھے نا. اب سائنس کی ساری سائنس کو تو ظاہر نہیں کیا جا سکتا تھا. اللہ نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی نعمتیں اگر غور کرو ابھی تم تصور نہیں کر سکتے. آج ہم تصور کر سکتے ہیں 1500 سال کے بعد تقریباً آج کتنی کائنات جو ہے نا دریافت ہو چکی ہے، اتنی بڑی. میں پیچھے پوچھوں کہ میں وہ ایسٹرونومی کا آدمی نہیں ہوں، لیکن جس طرح آپ لوگ اسلامک اسٹڈی کے لیے جو ہے نا مشتاق ہیں، محبت کرتے ہیں، تو میں بھی کسی وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کسی ایسٹرونومسٹ کے ساتھ مجھے کچھ میٹنگ کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمیں بھی ایکسپلانیشن کی ضرورت ہے. پرسنل مطالعے سے تو چیز نہیں آ سکتی، صرف بات آپ سمپل انداز میں پیش کر سکتے ہیں. وہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اگر کوئی ایسی شٹل پروب ایجاد کر لی جائے کہ جس کی رفتار روشنی کے برابر ہو، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب میں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے، اور وہ نوری سال کے لحاظ سے سفر کرے، اس سال کے لحاظ سے نہیں، وہ بہت بڑا ہے نوری سال، تو اس کو کھربوں سال لگیں گے ایک سرے سے دوسرے سرے تک. جو ابھی تک ایجاد ہوئی ہے، سائنسدان کہہ رہے ہیں، ناسا والے، جو کائنات ایجاد ابھی تک یعنی ہمارے علم میں آئی ہے، یہ اتنی بڑی ہے. اور جو علم میں نہیں آئی وہ اس سے بھی بہت بڑی ہے. اور وہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے آسمان زمین کائنات کو وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کے مسلسل وسعت دے رہے ہیں. کائنات بڑھ رہی ہے. سائنس نے ثابت کیا کہ کائنات مسلسل کنٹینیولی ایکسپینڈنگ. اللہ فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ سورہ الزاریات کے اندر.
ہم نے کائنات کو پیدا کیا اور ہم اس میں مسلسل وسیع کر رہے ہیں. یعنی جتنی کائنات سائنسدانوں نے اب اس وقت ان کے علم مشاہدہ میں آ چکی ہے، اس کے لیے کوئی عدد ہی نہیں ہے کہ آپ ان میلوں کا، نوری سالوں کا. یہ ابھی تک انسانی زبان نے عدد ایجاد نہیں کیا. بالکل اتنی بڑی ہے، اور جو نہیں معلوم ہوئی وہ اس سے بہت بڑی ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ان چیزوں نے ان سائنسدانوں کو اللہ تعالیٰ کے دروازے کی طرف دوبارہ لائے. ہم نے یہ تحقیق نہیں کی. افسوس یہ ہے کہ مسلمان پیچھے رہ گئے. ہم مقتدی ہیں. جن لوگوں کو امام ہونا چاہیے تھا وہ مقتدی ہے. یعنی وہ اقبال کے وہ الفاظ میں کہ اور جو بے آبرو تھے ان کی، اس وقت ذہن میں وہ شعر نہیں آ رہا، بہت اہم تھا. اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو آگے ہونا چاہیے تھا، جن کے پاس آب حیات تھا، اور جن کے پاس اللہ کا کلام تھا، اور جن کے پاس قیادت ہونی چاہیے تھی، وہ مکمل طور پر اندھے مقلد ہو چکے ہیں، اور یہ اللہ کا عذاب ہے. اس شعر کا اصل میں مفہوم یہ ہے. افسوس اس وقت شعر میرے سامنے نہیں آ رہا. تو اس لیے یہ قرآن ہے، قرآن ایک معجزہ ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے. اب ہمیں اسے آخرت کے ساتھ وابستہ کرنا ہے. اس کے باوجود بھی اب بھی ایک مصیبت باقی ہے کہ ان سائنسدانوں نے، ان مفکرین نے انسانیت کو خدا کی طرف بلایا، مگر نظام جو پیچھے سے چل رہا تھا اسے بریک نہیں لگ سکی. اسے بریک ایک ہی شکل میں لگ سکتی تھی کہ ایک منظم تہذیب، منظم نظام، اسلامی نظام ہی ایک منظم شکل میں اس کے مقابلے میں آ جاتا، متبادل کے طور پر. اس لیے کہ گراس روٹ پر عام جو تہذیب ہے اسی طرح ملحد ہے، اور اسی طرح اس کے اندر میٹیریلزم ہے، ایتھیزم ہے. ایک ایسا نظام ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر اعتدال نہیں ہے، جس کے اندر ایکسپلائٹیشن ہے، انجسٹسز ہیں. اب بھی انسانیت، خود ترقی یافتہ ممالک، خود امریکہ کہ جسے سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہا جاتا ہے، اس کے کتنے بڑے مسائل ہیں، معاشی طور پر ہیں، سماجی طور پر ہیں، خاندانی نظام پر، اور بھی الکوہلزم کے کتنے بڑے مسائل ہیں. اور اس کے لیے صرف مسلمان اٹھتے اور آخرت کی طرف بلاتے. یہی وہ بات سامنے آ گئی. وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. یقیناً قیامت آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا جو قبروں میں ہوں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. اب مجھے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ 1917 میں 1917 میں جب کمیونسٹ انقلاب آیا لینن کی قیادت میں، لینن اور سٹالن نے، چونکہ یہ مذہب کے خلاف تھے، خدا کے خلاف، اور اپنے نظریے کو جبری طور پر نافذ کرنا تھا. وہ جو اجتماعی ملکیت کا ایک نظریہ تھا اور مذہب کو مٹانے کا، مذہب کو مٹانا ہے اجتماعی. اس کے لیے انہوں نے لاکھوں کا، کروڑوں انسانوں کو، جس میں مسلمان، غیر مسلم سب شامل تھے، اتنی بے دردی اور خوفناک طریقے سے قتل کر دیا گیا، گویا کہ وہ کیڑے مکوڑے تھے. یہ ایسی خونی داستان ہے کہ اس کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی انسان کو بہت بڑا دل اور بہت بڑا گردہ چاہیے. جس طرح سٹالن نے خلونا 1930 سے 1935 کے درمیان یہ ایسا قتل عام کہ اس میں زیادہ تر مسلمان، مسجدیں تباہ، چرچ برباد، کوئی آدمی مذہب کا نام نہ لے، اور جو بھی مذہب کا قائل، خدا کا قائل ہے، اس کو قتل، وہ قابل گردن زدنی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے. عیسائیت تمام قتل، چرچ برباد، مسجدیں برباد. مگر 70 سال کے بعد جب 1991 میں 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا، وہ کمیونزم کا نظام اس شکل میں ختم ہو گیا، گورباچوف کے زمانے میں کچھ آزادی جب سامنے آئی تو دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا، ناقابل تصور، انبلیویبل، کہ جتنی مسجدیں تھیں فوراً آباد ہو گئیں، جو 70 سال سے ویران تھیں اور وہ استبل بنے ہوئے تھے، کوئی بھی ان میں نہیں گیا تھا. اسی طرح چرچ بھی آباد ہو گئے سب. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے یہ انسان کی فطرت کا حصہ، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. مسلمانوں کے پاس یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ وہ توحید، اللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو محفوظ ہے، اور پھر قرآن کے نظام کے ذریعے انسانیت کی بھلائی ہو سکتی ہے. اس لیے
کہ آخرت وہ ہے کہ ہر انسان کو سب سے پہلے مسلمانوں کو باور کروایا جائے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور وہاں پر حساب کتاب ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہی اکاؤنٹیبلٹی کا جو احساس ہے وہ ہر انسان، یہ چیک اینڈ بیلنس ہے، نگرانی ہے، ہر انسان کو اپنی حد میں رکھ سکتا ہے اور ہر انسان کو نیک بنا سکتا ہے. اور آپ یہ جان میں کہ جب انسانیت کی اکثریت اگر نیک بن جائے تو یہ دنیا ہی جنت بن جاتی ہے. پھر انسان کی زندگی جنت بن جاتی ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ انسانیت کتنی ترقی کرے گی اور اس کے اندر کتنے زیادہ فوائد ہیں. ابھی تک انسانیت اس نظام سے محروم ہے. ہمارے ہاں مسلمانوں کی مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ مولا نصیر الدین کی پگڑی والا حساب ہو گیا. وہ مولا نصیر الدین کی پگڑی کا وہ لطیفہ پتہ نہیں، آپ نے شاید سنا ہوگا. ہمارے اردو ادب میں وہ مولا نصیر الدین ایک کردار ہے، لطائف کے لحاظ سے آپ لوگ تو جانتے ہوں گے، سنا ہوگا. تو ان کا وہ لطیفہ ہے کہ وہ مولا نصیر الدین جو ہے نا وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے. ویسے اس لطیفے کے لحاظ سے ان پڑھ تھے. ویسے باقی لطاف کے اندر وہ قاضی جج بھی لگتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ ان پڑھ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کے پاس ایک پگڑی تھی جو اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگوں کی علامت ہوتی تھی. تو وہ پگڑی اور جناب سر پر رکھ کر تو وہ بازار میں نکلے تاکہ ٹور ٹار ہو جائے، لوگ سمجھیں کہ جناب ملا صاحب بڑے پڑھے لکھے ہیں. وہ بازار میں جا رہے ہیں، جناب سلام دعا ہو رہی ہے، بڑی عزت ان کی. اچانک سامنے ایک بڑی عورت آ گئی جس کے ہاتھ میں لیٹر تھا، خط تھا. وہ تلاش کر رہی تھی کوئی آدمی پڑھا لکھا مل جائے اس سے پڑھوا. پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا نا، ہمارے بچپن میں بھی تعلیم اتنی نہیں تھی تو وہ لوگ جاتے تھے خط لے کر کسی پڑھے لکھے آدمی سے پڑھوا دیں. کیا ہے تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ مولا صاحب ہیں، اوپر پگڑی جو ہے زبردست ہے پڑھے لکھے لوگوں کی، تو ان کے سامنے وہ خط دے کہ حضرت مولا صاحب یہ خط پڑھ دیں. انہوں نے معذرت کی، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اس نے کہا یہ کیسے؟ یہ تمہارے جو سر پر پگڑی ہے یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہوں، اس پگڑی کے ہوتے ہوئے تم نہیں پڑھ سکتے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ سر پر یہ پگڑی ہے اور تم پڑھ نہیں؟ اس نے پگڑی کی گردان کی، سر پر پگڑی ہے اور تم پڑھ نہیں سکتے. تو مولا صاحب نے یہ کیا، نصیر الدین نے کہ اپنے سر سے فوراً پگڑی اتاری اور بوڑھی عورت کے سر پر رکھ دی اور کہا ہوں تم پڑھ، اب تو پڑھ لو، پگڑی تمہارے سر پہ. تو یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ بھی جو پگڑی کا ہے نا، مسلمانوں نے جو ہے نا اسلام کے نام پر اپنے سر پر پگڑی رکھ لی ہے، لیکن کردار نہیں ہے، علم نہیں ہے اس کے اندر. تو محض پگڑی رکھنے تو کچھ نہیں ہوگا تو اسلام زندہ باد، ہم مسلمان ہیں، ہم عظیم ہیں. یہ کھوکھلی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے وہ جو کاغذات ہیں اصل، وہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. قرآن کی زبان میں اسے حبط اعمال کہا جاتا ہے کہ اعمال ضبط ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ ان کے پیچھے کردار نہ ہو. اس لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مسلمان کردار کی طرف آئیں. اس وقت دنیا ترس رہی ہے اور یہ جو موجودہ ایتھیزم ہے یا میٹیریلزم ہے جو کہ انسانیت کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، اس کا واحد علاج صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے اور قرآن کا وہ عظیم نظام ہے جو قرآن نے دیا ہے. اسے رحمت کی شکل میں پوری انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور دوسری بات آخرت کے حوالے سے یہ ہے کہ آج دنیا کو اس لیول پر سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آخرت ایک حصہ ہے فطری طور پر دنیا کا. مثلا سائنس کی ترقی نے موجودہ انسانیت کو ایک مقام تک پہنچا دیا ہے. وہ مقام ویسے بہت اچھا ہے کیونکہ تحقیق ہے، علم ہے. اس کے اندر جو پیچھے ذہن ہے نا خرابی وہ پیدا کرتا ہے. بذات خود علم اور تحقیق تو بہت بڑی چیز ہے. آج ہم زوم پر بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بہت سے لوگ باہر سے سن رہے ہیں آپ بھی، تو یہ تحقیق ہے، فوائد ہیں. وہ نقطہ یہ ہے کہ جس پر موجودہ علوم نے پہنچا دیا ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک جوڑا ہے، کہ کائنات کے اندر اس زمین پر اب تک جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہر چیز کا ایک جوڑا، خواہ وہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، خواہ وہ انسان ہیں، وہ درخت ہیں، کچھ بھی ہے. ایسے ضابطہ جو ہے نا اس کے اندر، یا اگر کوئی مثبت ہے تو اس کے مقابلے میں منفی ہے. ہر چیز کے اندر ایک جوڑا ایجاد ہو چکا ہے. اچھا، اب کریٹر نے، پیدا کرنے والے نے کائنات کو اس انداز میں پیدا کیا. ہم اس سے ذرا آگے جائیں گے آخرت کی طرف. یہ جو دنیا ہے اس کا بھی تو جوڑا ہونا چاہیے
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ الذاریات کے اندر فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کائنات میں، اس میں ہر چیز میں جوڑے رکھ دی، ہر چیز کو جوڑوں کی شہادت پیدا کیا ہے تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ یہ بھی بہت بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب سب نے مان لیا کہ ہر چیز میں جوڑے، دنیا کو بھی مانتے ہیں یہ دنیا ہے، اب اس کا بھی جوڑا ہونا چاہیے۔ اس ضابطے کا فطری تقاضا یہ کہ دنیا کا بھی جوڑا ہو، بغیر جوڑے کے نہ رہے، ہے نا۔ اور وہ آخرت ہے۔ جو نعمتیں، جو شکلیں ہمیں اس دنیا میں حاصل ہیں یہ ابتدائی شکل ہے، اور جو آخرت کے اندر حاصل ہوں گی جنت کے اندر وہ تکمیلی شکل ہے، وہ اس کی تکمیل ہوگی۔ تو لہٰذا فطری انداز میں آخرت دنیا کا حصہ ہے، اور اسی حقیقت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے ایک کھیتی ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے یہ ایک دوسرے کے لیے، یہ ایک فطری بات ہے۔ لہٰذا آج کی انسانیت کو اگر ہمارے پاس وسائل ہوتے اور ہمارے لوگ کچھ کام کر رہے ہوتے، ہمارے مفکرین آسانی کے ساتھ انسانیت کو، سائنسدانوں کو اور ان تمام حکمرانوں کو قائل کیا جا سکتا ہے ان دلائل کے ساتھ قرآن کے آخرت میں۔ پھر آخرت کی طرف اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ تمام چیک اور بیلنس اور نیکی آخرت کی بنیاد پر ہے۔ اب اس میں ایک حدیث ہے کہ جسے پیش کرنے کے بعد میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک اس کی جو راویہ ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے اس حدیث کو، وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ایک دعا کا زیادہ ورد کر رہے ہیں، نماز میں بھی، نماز سے باہر بھی دعا زیادہ پڑھ رہے۔ ایک دعا ہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اس دعا کا ورد ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ قیامت کے روز میرا آسان محاسبہ کرنا، حساب یسیر کرنا، حساب یسیر سے مراد میرا محاسبہ آسان کرنا۔ اب اس پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو وہ شخصیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد برگزیدہ ہے، وہ آپ کے تو تمام اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، یہ قرآن میں اعلان ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، آپ تو برگزیدہ ہیں، اور آپ بھی یہ دعا کر رہی ہیں۔ یہ حساب یسیر کیا ہوتا ہے کہ آسان حساب قیامت کے روز، اس کی آپ مسلسل دعا کرتے ہیں، ذرا اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ ان کا سوال تھا۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ یہ جو میں دعا پڑھ رہا ہوں کہ حساب یسیر، آسان محاسبے کی، آسان حساب کتاب کی، تو آسان حساب کتاب یہ ہے کہ اللہ کے روز اللہ تعالی ہمارے اعمال نامے کی طرف دیکھے یوں اور فرمائے کہ ہاں اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن میں نے معاف کر دیا، چلو جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ہے آسان محاسبہ جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں۔ لیکن اے عائشہ یاد رکھو، اس عدالت میں جس کا صحیح حساب ہو گیا وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اب کون انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے صحیح حساب دے سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم آسان حساب کی، آسان محاسبے کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہے آخرت کے ساتھ وہ تعلق اور آخرت کی اہمیت۔ اور میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، پچھلے بیان کے اندر بھی، یہ آخرت ہی ہے کہ جس کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ کی پوری ملکوت، پوری بادشاہت اور ہر چیز کا حساب کتاب اور ریوارڈ، اس کا اور بدلہ دیا جائے گا جو بھی اعمال کے مطابق ہوگا، جیسے کچھ بھی اعمال ہوں گے۔ اس کے بغیر یہ دنیا بے معنی ہے، اس لیے کہ اس دنیا کا اصل جوڑا آخرت ہے فطری طور پر، اور آخرت کے بغیر تمام دنیا بے معنی ہے۔ حتیٰ کہ اگر آخرت کو اڑا دیا جائے، استغفر اللہ، پھر اللہ کو ماننا اور اللہ کو نہ ماننا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ پھر قرآن اور انبیاء کی بات تو بہت بعد میں آتی ہے نا جی، خدا تو سب سے بڑا ہے، اسے ماننے اور نہ ماننے کا معاملہ بالکل برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آج کے اس لیکچر کا بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس موجودہ دور کے اندر بہت بڑا چیلنج ہے پوری انسانیت کے لیے، مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، اور وہ ایتھیزم اور میٹیریلزم، ایک نئی تہذیب کے خود یہ نئی تہذیب جو ہے یہ اپنے آپ سے تنگ ہے، اس کے معمار تنگ ہیں، وہ منتظر ہیں،
اس کے لیے قرآن کا نظام ہے، اور آخرت کے تصور کو اجاگر کرنا ہی سب سے بڑا علاج ہے، اور یہی لوگوں کو بہتر رکھ سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے مفکرین، ہمارے علماء، مذہبی نظام جو صرف اپنے مسلک کی بات کر رہے ہیں، اور اسلام کی بات جب وہ کرتے ہیں تو اس سے مراد ان کا اپنا مسلک ہوتا ہے، اس کا دفاع ہے۔ جو ان کے مسلک کے نہیں ہوتے ہیں باقی لوگ، وہ ان کو رد کر دیتے ہیں، وہ ان کے نزدیک مردود ہیں، مسلمان ہی نہیں ہیں۔ وہ اس سے باہر آئیں اور وہ انسانیت کو سمجھیں، انسانیت کے مسائل کو سمجھیں۔ یہاں پر لوگوں نے بہت بڑا کام کیا، غیر مسلموں نے آج بھی، مثلا وہ کرن آرمسٹرونگ اور جان ایسپوزیٹو جیسے لوگ اس سوسائٹی میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، انسانیت کے لیے، خدا کی طرف۔ تو ہمارے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، مذہبی لوگوں کو، یہاں پر حالات کیا ہیں، چیلنج کیا ہیں، اور ہمارا کردار کیا ہے۔ جو کچھ وہ اب کر رہے ہیں وہ ان کا کردار نہیں ہے، نہ قرآن نے وہ کردار ان کو دیا ہے، غلط سمجھ پایا۔ ہاں، ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو صاحب فکر ہیں، اور قرآن کے الفاظ میں اولو الالباب ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، صحیح سمجھ پر چل رہے ہیں، مگر ابھی ان کی تعداد کم ہے۔ اس تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اس کی ایک ہی شکل ہے کہ مذہبی حلقوں میں باقی تمام علماء ان کے ساتھ ملیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ انسانیت کی صحیح رہنمائی ہو۔ میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ اللہ تعالی ہم پر فضل و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔